اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کی تمام حدیں پار کرنے لگا۔ فلسطین پر وقفے سے بمباری جاری۔ فضائی حملوں اور وحشیانہ بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 47 بچے اور 29 خواتین شامل۔ اسرائیل نے مغربی کنارے پر بھی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی بمباری فلسطینیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ حماس کے حملوں نے اسرائیلیوں کے ہوش اڑا دیے۔ راکٹ حملوں سے تل ابیب اور اسقلان سمیت کوئی شہر محفوظ نہ رہا۔ یہودیوں پر لرزہ طاری۔ گیدڑ بھپکیوں کے باوجود اسرائیلی غزہ میں زمینی فوج داخل کرنے سے کترانے لگی۔ ناقابل تسخیر ہونے کے دعوے دار اسرائیل کو نہتے فلسطینیوں کے مقابلے میں منہ کی کھانا پڑی۔ مہنگا ترین دفاعی نظام حماس کے سستے راکٹوں کے سامنے ناکام۔ اسرائیل نابلس سمیت کئی مقبوضہ شہروں کا کنٹرول کھونے لگا۔ القدس بریگیڈ کا اہم مقبوضہ شہروں میں داخل ہو کر مزاحمت کا دعویٰ۔ قابض اسرائیل اور وحشیانہ حملے اپنے بند کرے، حالات مزید بگاڑنے سے باز رہے۔ OIC اجلاس میں اسرائیل کو خبردار کر دیا گیا۔ وزراء خارجہ کے اجلاس میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور۔ اسرائیل کے توسیعی منصوبوں کو مسترد کر دیا گیا۔ نو آبادیاتی پالیسی پر تحفظات کا اظہار۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ عالمی برادری فی الفور حرکت میں آئے اور اسرائیل جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے اسے فی الفور بند کروایا جائے۔ سیز فائر ہماری ترجیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جارحیت ناقابل برداشت ہے اور پاکستان ہر فورم پر اس آواز کو بلند کرے۔ فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی مذمت کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں غزہ پر اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ امت کو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ OIC اجلاس میں پاکستانی موقف کی ترجمانی ہوئی۔ حماس کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کے بعد اسرائیل کا دنیا بھر سے فضائی رابطہ کٹ گیا۔ یہودیوں کی بڑی تعداد اسرائیل سے نقل مکانی میں کوشاں۔ یورپ اور امریکہ کی فلائٹس میں نشست سے کم پڑ گئیں۔ بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے اپنی پروازیں معطل کر دی۔ القدس فورس کے سربراہ ایرانی جنرل اسماعیل قانی کا حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور جہاد اسلامی کے سیکریٹری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی جنرل نے اسرائیل کے خلاف مدد کا اعلان کر دیا۔ سربراہ القدس فورس اسماعیل قانی نے کہا صہیونی حکومت کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ القدس فورس حماس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ It's a massacre and an ethnic cleansing that is going on. So let me put that on the record to begin with. But this is nothing new. Israel's crimes against the Palestinians just continue to rise. And what is very dangerous now is that they have decided not only will they target the Palestinian people, they will target actually their religion also, Islam. فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عالمی ویبینار۔ انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، تاریخ دانوں، سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ شرکا نے قراردادوں اور مذمتوں سے بڑھ کر مسلم رہنماؤں سے اقدامات کی درخواست کر دی۔ Covering the Israeli aggression in Gaza. So I was working with AP and Al Jazeera cameraman was working with me. So when that building was destroyed yesterday, so it was a great shock for me because the whole building is filled with different media organizations. آئین اور قانون کی پاسداری غداری ہے تو یہ غداری بار بار کریں گے۔ مریم نواز کا اعلان۔ کہا جب جج سچ بولیں گے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔
لیگی نائب صدر کا جاوید لطیف کو خراج تحسین، کہا جاوید لطیف نے ڈٹ کر نواز شریف اور مٹی کا حق ادا کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی۔ حکومت کی جانب سے اپیل کل سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ پاکستان کی ساحلی پٹی پر طوفان کا خطرہ ٹل گیا، کراچی ممکنہ بارشوں سے بچ گیا، مگر شہر میں سورج آگ برسانے لگا۔ شہر میں پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا۔ گرمی کی موجودہ لہر آئندہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ عالمی بینک نے کورونا سے متعلق عالمی سطح کے معاشرتی تحفظات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ حکومت پاکستان کا احساس پروگرام زیادہ لوگوں تک رسائی کے لحاظ سے دنیا میں سماجی تحفظ کے 4 بڑے اقدامات میں شامل۔ اہم سنگ میل عبور کرنے پر احساس ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ عید کی چھٹیوں کے بعد پنجاب اور اسلام آباد میں کورونا ویکسین مراکز دوبارہ کھل گئے۔ ملک بھر میں 30 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا آغاز۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری۔ مجاہدین فلسطین قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حماس کے بہادر جوانوں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نامنظور، نامنظور۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم پر پاکستانیوں کا بھرپور احتجاج۔ کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غاصب اسرائیل کے خلاف 2 ٹوک کارروائی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لاہور پریس کلب کے سامنے مجلس وحدت المسلمین اور انجمن طلبہ اسلام کا احتجاجی مظاہرہ۔ جماعت اسلامی کا وحدت روڈ پر احتجاج۔ تحریک انصاف کے تحت سندر میں اسرائیل کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے۔ اسلام کے غداروں کو ایک دھکا اور دو۔ مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد۔ پاکستان کے ہر شہر، ہر گلی میں فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بس ایک آواز، مظلوم کے خون کا حساب دو۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کی فوری امداد کے لیے حکومت سے عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت بلوچستان کا بڑا اعلان۔ کل صوبے بھر میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں شہریوں کی شہادت اور بین الاقوامی میڈیا کے دفاتر پر حملے پر سخت مایوسی کا اظہار۔ غزہ کے الشاطی کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملے سے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ حماس کی مسلم امہ سے اسرائیل کے خلاف بھرپور احتجاج کی اپیل۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ترکی، لبنان، بنگلہ دیش، اردن، عراق میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ اسرائیلی پرچم نظر آتش۔ پیرس، شکاگو، لندن اور میڈرڈ میں ہزاروں افراد نے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ لگی مروت میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئی۔ المناک واقعہ سرائے گمبیلا کے علاقے میں پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم پہنچی اور تینوں زخمی بچیوں کو بنوں کے اسپتال منتقل کر دیا۔